ہاں وہ پیر اٹھ جائے گا. ایک رکھوں جو سیدھی ساری ایک ہی رکھ. جو زخمی ہے اس کو ہٹا دو. وہ ہٹا دیں گے. یہ زخمی اس کو ہٹاؤ. ٹھیک ہے. پیر پھر لٹکے گا. پیر زمین پر ہونا چاہیے. یہ اچھا کرو. چینل بھی چلے گا. چائے میں پہ مت ڈالنا بابا. اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس تو نہیں. اپنے پاس رکھنا. کیا بولنا ہے کس موضوع پر؟ آواز تو نہیں ہے. نہیں آ رہی. اور اس کو قریب کرنا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افنلزمکموها وانتم لها کارہون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عارض عارض اللہ عنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، بندہ ہونے کے ناطے انسان پر اس کے مالک اور مولا کی طرف سے بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں. کوئی بھی آقا، کوئی بھی مالک، اور آج کی زبان میں کوئی بھی دکان کا مالک یوں ہی پگار نہیں دیتا، یوں ہی کھانا پینا نہیں دیتا. کہتا ہے کچھ کام کرنا ہوگا. بلکہ پوری دنیا کا نظام ایسا ہی چل رہا ہے، عدل بدل کا چل رہا ہے. بکری کیوں دودھ دیتی ہے؟ پتہ کھلاتے ہو تو دیتی ہے. کل کھلانا بند کر دو گے وہ دودھ دینا بند کر دے گی. اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی ہیں. ان ذمہ داریوں کا ادا کرنا کسی بندے کے بس میں نہیں جب تک کہ وہ خود توفیق نہ دے. عجیب جڑی ہوئی بات ہے. کرنا ہے اور توفیق مجھی سے لے کر کرنا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا سبق مل گیا کہ اگر ہم کرنے لگیں، گو کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی، ہم کرنے لگیں کوئی دین کا کام، یا کرنے لگیں کچھ عبادتیں، کرنے لگیں کچھ مخلوق کی خدمتیں، کرنے لگیں کچھ نیکیاں، کچھ اچھائیاں،
تو تعریف کا انتظار نہ کریں، اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں. سبحان اللہ و بحمدہ و بحمدہ و بحمدہ. وہ نہ توفیق دیتا، ہمارے بس کا نہ تھا. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں ہے. بس کا اگر ایسا ہوتا تو کسی نبی کا بیٹا دنیا سے محروم نہ جاتا. ایسا ہوتا تو کسی نبی کی بیوی محروم نہ ہوتی. نبیوں تک کی بیویوں کو، اولاد کو، باپ کو محروم کر کے رب کائنات نے سمجھا دیا. کوئی اپنی کھوپڑی سے، اپنی عقل سے، اپنی دانشمندی سے حق نہیں پا سکتا. حق پانے کی صرف ایک ترتیب ہے، وہاں سے توفیق منظور کروا لو. اسی لیے قرآن مجید کی پہلی سورہ جو کھولتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے وہ ہے قولوا الحمدللہ رب العالمین. آپ ابھی کہیں مجھے بعد میں قولو کہاں سے بڑھا دیا؟ بیان ہو رہا ہے نا، نماز تو نہیں ہو رہی ہے. جھگڑا ختم ہو گیا. اللہ نے وہاں چھپایا ہے. آپ بھی سب نہیں دے دیتے نواسے کو، کچھ تو چھپا کے رکھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ چھپایا ہے. کہا مدرسوں میں جاؤ گے تو ملے گا، ورنہ مولویوں کو تو عزت کہاں سے ملے گی. خیر، قولو الحمدللہ. میرے بندو قرآن کھولو، لو پڑھو، لیکن یاد رکھو ہاتھ میں قرآن لے لینا چلو ہو گیا، پڑھنا بس میں نہیں جب تک کہ مجھ سے پڑھنے کی صلاحیت نہ مانگ لو، جب تک کہ پڑھنے کی توفیق نہ مانگ لو. آپ خود دیکھ لیجئے، ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے کہ عبادتوں کی کمی فرصت کی کمی کی وجہ سے ہے، لیکن لاک ڈاؤن نے بتا دیا کہ فرصت کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ توفیق کا ہے. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، فرصت کی وجہ سے میں پوچھتا ہوں کہ کس نے اشراق کا اہتمام کیا، کس نے چاشت کا اہتمام کیا، کس نے صلاۃ الحاجت کا اہتمام کیا، کس نے صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا، کس نے صلاۃ الاستغفار کا اہتمام کیا، کس نے تہجد کا اہتمام کیا. جو کرتا رہا وہ پہلے بھی کرتا تھا، جو کرتا رہا وہ پہلے بھی کرتا تھا، ورنہ لاک ڈاؤن نے سب کو ڈاؤن کر دیا تھا. پتہ کیا چلا؟ اللہ اگر توفیق نہ دے، لاک ڈاؤن کے بس کی بات نہیں کہ آپ سے کام کروا لیں، بلکہ اور لاک ڈاؤن ہو گئے تھے. 50 صفحے کا مطالعہ کرنے والا مولوی بھی 5 پر آ گیا تھا. کیا بات، حیرت سے آپ سن رہے. ارے بابا، جب مدرسہ جاری تھا، چالو تھا، تو 5 کتاب پڑھانے کے لیے ہر کتاب کے پیچھے 10 صفحہ پڑھتے تھے. 50 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور ڈاؤن میں جب قفل لگ گیا، تالا لگ گیا اور پڑھانے کی ذمہ داری نہیں ہے تو نیند لانے کے لیے 5 صفحہ پڑھ لیتے ہیں. 45 غائب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو ایک موٹی بات سمجھ میں آئی کہ عبادات کی توفیق جب تک نہیں ملتی، عبادات حصے میں نہیں آتی. اب اگلا جو اصل اس وقت کا عنوان بنا لیجئے، توفیق ملتی کس کو ہے اور کیسے؟ توفیق کس کو ملتی ہے؟ توفیق ایک شخص کو ملتی ہے بس، اور پھر دوسرا شخص. ابھی دونوں کا نام بتا دیتا ہوں، پھر دونوں پر بحث. ایک ہے رابطے سے توفیق ایک ہی شخص کو ملتی، باقی رابطے سے ایک اور کو بھی مل جاتی. ٹکٹ کی کھڑکی تو بند ہو چکی تھی، ضابطے سے اب ٹکٹ نہیں ملنے والا تھا. 8 بج چکا تھا ریلوے اسٹیشن پر.
لیکن وہ میرا ماموں تھا، اس نے کسی طرح سے دے دیا، رابطے سے ہوتا ہے نا اس طرح کا کچھ جی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں کہیں توفیق ضابطے سے نہیں رابطے سے مل جاتی، اور رابطہ نام ہے فضل الہی کا، اس کا کسی کسی پر فضل ہو جاتا ہے. الفاظ بدل کے کہہ دو، کسی کسی پر پیار آ جاتا ہے. بیچارے کو دے دوں یار، دے دوں اس کو، کیا اس کی بگاڑوں، دے دوں اس کو. اب بات بڑھاؤ گے تو بات بڑھے گی، پیار آتا کس پر ہے؟ جو سرما لگا کے آتا ہے پیار اسی پر آتا ہے. کیوں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے. میں کیوں کرسی پیچھے بار بار کھسکا رہا ہوں؟ میں سب کے چہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ لوگ ادھر نہیں آ رہے تو میں ہی آ رہا ہوں. حالانکہ اشارہ یہ تھا کہ آپ سامنے آئیے. جتنا آپ کا چہرہ دیکھیے مسکراتا ہوا انشاءاللہ مضمون آئے گا، ورنہ میں کچھ بھی میرے دماغ میں نہیں ہے. میں کیا کہوں گا؟ اب سمجھ گئے آپ لوگ. یہ میری مجبوری ہے طبعی. یہ نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی گناہ ہے. چلیے آئیے حضرت کیا کہہ رہا تھا. توفیق کس کو ملتی ہے مولانا؟ توفیق کس کو ملتی ہے؟ میں نے کہا ایک تو ہے خدا کا ضابطہ، اور ایک ہے خدا کا بندوں سے رابطہ. بر بنائے رابطہ، رابطہ ہر ایک سے اللہ کا ہے. فرعون سے بھی رابطہ تھا. آخر میں اللہ کیا کہے گا؟ آخر تو فرعون کو بھی میں نے ہی تو بنایا تھا نا، اس پر بھی مجھے پیار آ رہا تھا. لیکن وہاں کچھ ایسی رکاوٹیں تھیں، اتنی بدبو تھی کہ میری توفیق جاتے جاتے واپس آ گئی. میری توفیق جاتے جاتے، ورنہ تو آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، میں غلط نہیں بول رہا ہوں. اتنی فرعون سے پیار نہیں ہوتا نا تو اتنی ساری تدبیریں کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار جاویں، معجزات دکھاویں، اس کے اوپر حالات آویں. اللہ کی طرف سے ایسے سارے انتظامات نہیں کیے جاتے. یہ صرف اس لیے حالات آئے اور شکلیں بنی تاکہ یہ بھی سدھر جاوے. مگر کم بخت مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا. کسی کسی پر اللہ کو یوں پیار آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے. دے دو اس بیچارے. آئیے مجھے یاد آیا ایک بزرگ اللہ والا کون ہے؟ وہ بھی ایک عنوان ہے، لیکن بس آپ ابھی اسی کو سمجھیے جس کو آپ اللہ والا سمجھتے ہیں. کس کو سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی جو خانقاہ انقاہ میں بیٹھ کے گردن وردن جھکاتا ہے، پیری مریدی کرتا ہے، تسبیح وسبیح لے کے چلتا ہے. حقیقی معنوں میں 2 نمبر کا نہیں، ویسے 2 نمبر والے بھی ہوتے ہیں. میں 1 نمبر والے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ 1 نمبر جگہ پر بیٹھا ہوں اور پوری مسجد 1 نمبر ہے. اس میں یہ محراب تو 1 نمبر میں 1 نمبر ہے، اس کا اول نمبر ہے نا. خیر ٹائم کم ہے. جی کیا کہہ رہا تھا؟ ضابطے کی نہیں، وہ تو بہت پیچھے ہو گیا. ابھی ایک اللہ والے تھے گزر رہے تھے. اوپر کوئی پیسے والے تھے. پیسے والے ذرا کبھی کسی سے بھی مذاق کر لیتے، ان کو ایک نشہ ہوتا ہے، میں ان کو بھی چھیڑ سکتا ہوں، ان کو بھی چھیڑ سکتا ہوں. اس لیے کہ انا الذی، میں پیسے والا ہوں نا، میں بھی کہہ دیتا ہوں انا الذی. آ کے نہ مانے تو ٹکرا کے دیکھ. میں نہیں کہتا، پیسے والے کے مقابلے میں وہ جو اللہ والے تھے وہ کبھی کہہ دیتے نہ مانے تو آ کے ٹکرا کے دیکھ. پھر پتہ چلے گا ہتھوڑا کون تھا، انڈا کون تھا. اس پیسے والے نواب نے اوپر سے دیکھا کہ یہ اللہ والے جا رہے ہیں، اوپر ہی سے ان کو بلانا چاہا تاکہ یہاں آئیں گے تو کچھ مستی کریں گے، کچھ باتیں کریں گے، یا جو بھی اس کی نیت رہی ہو. اس سے کچھ زیادہ سروکار نہیں، بلاؤں میں. اور تھے وہ اوپر 3ری منزل پر، لفٹ کا زمانہ نہیں تھا. تو کہنے لگے حضرت جی اوپر تشریف لائیے. کہنے لگے کیسے آؤں؟ تو بادشاہ نے، نواب نے
فوراً ایک کمند ڈالی, سیڑھی سمجھیے لٹکا دی, اور اوپر والوں سے کھنچوا لیا اور یہ اوپر پہنچ گئے. ایک رسی ڈالی اور بلا لیا اوپر. جب پہنچے تو وہ نواب صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا, ایسے پہنچا جیسے آپ تک پہنچا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہو, میں نے جو دوسری شکل بتائی, کہ جب آپ نے چاہا, خود ہی چاہ لیا کہ یہ گزرتا ہوا فقیر تیسری منزل پر آوے, تو جب اوپر والا خود ہی چاہ لیتا ہے تو خود ہی انتظام بھی کر دیتا ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. قبل تو کہنے کے بعد چوڑی خریدنے کے لیے منڈیوں کے راستے معلوم ہو جاتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو صرف مصلی ہی معلوم تھا نا آپ کو. اب تو منڈیوں میں بھی نظر آتے ہیں. میں نے پوچھا صوفی جی یہ کہاں سے؟ کہنے لگے محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ ورنہ آپ بھی کم صوفی نہیں تھے. لیکن یقیناً آپ بھی چوڑے کی منڈیوں میں نظر آئے ہوں گے, اور آنا چاہیے. تقوی کی پہچان ہے. کسی دوسرے سے منگانا غلط ہے کہ ان سے کہہ دیا میرے دوست سے تم لاؤ. بیوی کا کوئی سامان دوست سے نہیں منگانے کا. وہ خواب میں دیکھے گا کہ میں چوڑی لایا تھا, کلائی بھی دکھ رہی ہے. اچھا جی, ابھی ایک پہلو پر بات ہوئی. اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کبھی رابطے سے, اور رابطہ یہ ہے کہ اس کا فضل ہو جائے. اس کی نتیجے میں اس پر میں نے فرعون کی بات چھیڑ دی. ارے اس نے تو ہر ایک کو چانس دیا, ڈائریکٹ ہلاک نہیں کر دیا. جتنے ہلاک ہوئے سب کو چانس دیا. چانس دینا اس بات کی علامت ہے ابھی بھی تم سے پیار ہے, چاہتا ہوں سدھر جاؤ, ایک اور موقع دیتا ہوں. یہ فضل نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ مگر جب من عارض اللہ عنہ, تم ہی جب نہیں آنا چاہتے تو افنلزمکموہا, کیا جانور کے گلے میں جیسے رسہ باندھ کر کے کھمبے سے لا کے باندھ دیا جاتا ہے, کیا چاہتے ہو کہ میں بھی زبردستی تمہیں توفیق دے کر کے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دوں اور سجدہ کروا دوں؟ کیا میری خدائی تمہارے سجدے کی محتاج ہے؟ تم تو شاید اس جانور کے محتاج ہو, اس لیے رسہ باندھ کر کے لائے نا. میں تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں. میں اس وقت بھی اللہ تھا جب کچھ نہیں تھا, اور تم بھی نہیں تھے. اور تم کیا کچھ بھی نہیں تھا, نہ حجر نہ شجر نہ وبر نہ بدر, اور نہ جن و بشر اور نہ ملک, کچھ نہ تھا, نہ ارض و فلک. اس وقت بھی میں اللہ تھا, میں اللہ تھا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر کچھ نہ رہے گا, سب فنا ہو جائیں گے, پھر بھی میں اللہ رہوں گا. میں تمہارے ووٹ سے اللہ نہیں بنا ہوں. تو اللہ نے سب کو چانس دیا. ایک روایت ہے مگر کہانی کے درجے کی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے, سمجھنے کے لیے ہے, کوئی زیادہ بھروسہ کرنے کے لیے نہیں. نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی تھی نا, اور پوری قوم ڈوب گئی. جب ڈوب گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح اب تو تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا نا, سب کو ڈبا دیا, سب کو کہہ کر کے ڈبوا دیا نا, پٹ سے ہاتھ اٹھا دیا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. واقعہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے کہا اب مٹی کا کھلونا بناؤ. بن گیا, تیار ہو گیا, تو کہا اب سب توڑ دو. تو نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ اہلِ اتنی محنت سے بنایا ہوں, توڑ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کتنی محنت سے بنایا تھا اس قوم کو جس کو تم نے ڈبونے کی دعا کر دی تھی. تجھے تیرے برتن کو توڑنے میں دکھ ہو رہا ہے, میرے بندوں کو ڈبائے جانے میں مجھے دکھ نہیں ہوا. ذمہ داری نہیں کی روایت کس ذریعے, مگر میں اللہ کے رابطے کی بات بتا رہا ہوں. بندوں سے رابطہ ہے تو کبھی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے براہ رابطہ، بس پیار آ جاتا ہے۔ پیار کیسے آتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ کبھی سرما دیکھ کے پیار آیا، جی، کبھی اخلاق دیکھ کے پیار آیا، کبھی کچھ اور دیکھ کے پیار آیا، چال ڈھال دیکھ کر کے پیار آیا، آپ نے داماد بنا لیا، آیا کہ نہیں آیا؟ جی، ایسی اللہ تعالیٰ ایک گئے گزرے انسان کو شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، اللہ تعالیٰ شراب کھانے سے اٹھا لیتے، کہتے ہیں تجھ سے تہجد کے مصلی کو بھگو کر کے رکھوں گا، تو سجدے میں اتنا روئے گا تہجد میں کہ مصلی بھیگ جائے گا۔ مجھے آتا ہے، اللہ کہتے، حالانکہ اس نے کسی بزرگ سے دعا بھی نہیں کروائی، اس کے باپ نے محنت بھی نہیں کی، اچانک اٹھا دیا۔ یہ ہے فضل کے راستے سے۔ بشر حافی کو دیکھو نا، بسم اللہ کا کاغذ پڑا تھا راستے میں، بس وہ اٹھایا، صاف کیا، یہاں اوپر رکھ کے چلے گئے شراب پینے کے لیے۔ اتنی چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ کو اچھی لگ گئی، یہ فضل ہے۔ اور پھر اعلان کر دیا، یا بشر طیبت اسمی فطیبناک ورفعت اسمی فرفعناک، تو نے میرے نام والے کاغذ کو نالی سے نکالا اور اوپر لے آ کر کے رکھ دیا، خوشبو بھی لگا دیا، تو میں نے تجھے گناہوں کی نجاست والی نالی سے نکال کر کے اعمال حسنہ کی پاکیزہ لائن پہ لگا دوں گا اور تمہاری عزت کے ڈنکے بجوا دوں گا۔ اب کر دیا اللہ نے، جس پر نہیں بولنا تھا جس پر بول دیا، فضل والے راستے۔ اور پہلا اصل جو تھا تبلیغ والے کو بتانا تھا کہ پہلا والا راستہ ضابطے کا ہے۔ اور ٹائم ختم ہو گیا، جی ہو گیا ٹائم ختم، 5 منٹ باقی ہے، کوئی نہیں جانتا کئی منٹ، 15 منٹ۔ اچھا ہاں، تو وہ بھی نہیں جانتے کیا کرنا۔ ادھر آئیے، ہاں ادھر آئیے، دیکھیے میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا اچھا، ہاں مضمون پورا ہو جائے، دیکھیے آئیے، پھر سے دلچسپی لیجیے، انشاءاللہ دلچسپی لیں گے تو مضمون پورا ہو جائے گا۔ دعا میں کہنا چاہیے، اللہ تیرا فضل جس پر ہوتا ہے بشر حافی بن جاتا ہے، یا اللہ کبھی ایسا فضل ہم پر بھی کر دے، ہم سے بھی کوئی بسم اللہ جیسا کاغذ اٹھوا لے، خوشبو لگوا دے، اوپر رکھوا دے، تاکہ ہم بھی جنت میں کوئی جگہ پانے کے قابل ہو جاؤں۔ یہ فضل ہے یا اللہ، ہم تو رابطے ہی سے آپ کی بخشش پا سکتے ہیں، ضابطے اور قانون میں تو ہم فیل ہو جائیں گے، یا اللہ کوئی فضل والا کام کروا دے، ایسا کہنا چاہیے۔ یہی ایک وظیفہ کوئی بنا لینا چاہیے، آج 100 مرتبہ دانے پر کہوں گا، یا اللہ اپنے فضل والا کوئی کام کروا دے، فضل کو کھینچنے والا کام کروا دے، فضل کو کھینچنے والا، تیرے فضل کو کھینچنے والا۔ ایسی تسبیح تو پڑھ سکتے ہیں نا، بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا ہے اور دعا کر سکتے ہیں، اس لیے اس کے ہاں کہنے میں دیر کیوں کی جاوے۔ ہدایت کے ملنے کی، توفیق کے ملنے کی جو پہلی ترتیب ہے وہ ہے ضابطے کی۔ اللہ کہتے ہیں نظام میرا یہی ہے کہ میں ضابطے میں جو آتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہوں، اور ضابطے میں جو نہیں بیٹھتا اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہوں، چاہے کسی کا بیٹا ہو، چاہے کسی کا باپ، امام الانبیاء کا رشتہ دار ہو، پھر بھی محروم کر دیتا ہوں۔ ابو لہب کو دیکھو، ابو طالب کو دیکھو، محروم کر دیتا ہوں۔ اب وہ ضابطہ کیا ہے، بس وہی سمجھنا اور دعوت کے ساتھیوں کو وہی لینا۔ ضابطہ ہے فکر ہدایت۔ کیا چیز ہے؟ ہاں فکر، ایک لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، فکر۔ جب تک فکر ہدایت نہیں آئے گی اپنے تعلق سے یا اولاد کے تعلق سے، جب تک ہدایت نہیں آئے گی، یہ خدا کا ضابطہ۔ اور دوسرا راستہ رابطے کا ہے کہ بغیر فکر کے وہ کبھی کبھی اللہ پیار کر دیتے، کہتے ہیں لے جے تو بھی لے جا، موڈ میں ہوتے ہیں، کھڑکی کھلی رہتی ہے، یہ گزرتا ہوا نظر آیا، اس کو بھی بنا دے بابا،
اسی گلی سے یہ بھی گزر رہا. ارے بابا کتنے بھی بخیل ہوتے ہیں ہم، لیکن جس وقت ہم اپنے بچے کو بسکٹ دیتے ہوتے ہیں، دشمن کا چھوٹا معصوم بچہ بھی آ جاتا ہے تو پیار آ جاتا ہے، اس کو بھی ایک پکڑا دے بیٹا. کیا کہتے ہیں؟ دشمن کا بیٹا، اس کو بھی ایک دے دے. وہاں ہم جواز نہیں سمجھتے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ اس کو کیوں دیں، مگر دے دیتے. ہم اگر اتنی بخیلی کی جبلت پانے کے بعد، مزاج بخل کا ہونے کے باوجود، ہم اگر ایک بسکٹ دشمن کے بیٹے کو دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، کیا اللہ ایک قطرہ ہدایت کا اپنے ایسے پرائیوں بندوں کو نہیں دے سکتے؟ اگر وہ کہیں کہ میں نہیں دیتا تو پھر ہماری بخیلی اس کی بخیلی ایک جیسی ہو جائے گی. ایسی کون سی کریمی ہوگی تو خدا کی طرف بخیلی کی نسبت ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پیار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں پانے کا حقدار تھا، لیکن میں تو میں ہوں، دے دیتا. لیکن ضابطہ یہ ہے کہ فکر جب تک ہدایت والی نہیں آئے گی، جب تک ہدایت کے آنے کا فیصلہ نہیں ہوگا. دلیل اس کی یہی ہے والذین جاہدوا، بلکہ والذین جاہدوا کے ترجمے اور مطلب پر مولوی جب غور کرے گا تو ایک چیز اور نکلے کہ فکر کے ساتھ ساتھ اقدام بھی، حرکت بھی کچھ ہونی چاہیے. صرف فکر کافی نہیں ہے، فکر مع الحرکت. والذین جاہدوا، والذین تفکروا نہیں، والذین جاہدوا، جو اس لائن میں کچھ چلے. تو پھر میرا کام ہے کہ منزل تک پہنچا دیتا ہوں، بیچ میں چھوڑتا نہیں. اسی کو ایک خانقاہ کے صوفی کہتے ہیں کہ خالی رونے سے بات بنتی نا تو 100 سال بھی میں روتا رہتا اور اللہ سے مانگتا رہتا. نماز کو کبھی قدم نہیں اٹھاتا، مگر رونے سے بات نہیں بنے گی. صرف جب تک کہ قدم نہیں اٹھاؤ گے، قدم اٹھاؤ گے، اللہ تھکتے ہوئے قدم کو نئی طاقت عطا فرما دیں گے. والذین جاہدوا، کئی لوگ چاہتے ہیں ہماری اولاد سدھر جاوے، نمازوں والی بن جاوے، مگر زبان ہی چاہتے اس کے پیچھے تھوڑا سا قدم اٹھاویں، سدھرنے والی لائن پر اس کو تھوڑا لگاویں. صرف مولانا سے دعا کرانے سے نہیں سدھرے. ویسے یہ بھی ایک ہلکا سا اقدام ہے کہ آپ نے دعا تو کرائی، ایک کام تو کیا، اس سے بھی کبھی بات بن جاتی. لیکن بخار تیز ہو تو بہت کم پاور والی گولی سے کام نہیں بنے گا، یا بہت معمولی بنے گا، پھر واپس آ جائے گا. اچھا صاحب، اب آپ سمجھیے جب تک ہدایت کی فکر نہیں کریں گے ہدایت نہیں ملے گی. اور تھوڑی سی بھی فکر آ گئی کہ میں سدھروں، تھوڑی سی بھی فکر آ گئی کہ میں سدھروں، اللہ تعالیٰ اس فکر کو پروان چڑھاتے ہیں اور فکر کا نتیجہ اعلیٰ درجے میں نصیب فرماتے ہیں. ایک مثال جو سب کو معلوم ہے، میرے نبی کی دعا چل رہی تھی مولانا، کیا چل رہی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اے اللہ اسلام کو عزت اور طاقت اور قوت عطا فرما، یا تو عمر کو توفیق دے کر کے یا ابو جہل کو توفیق دے کر کے. مگر توفیق کس کو ملی؟ بھائی بولو نا، کیوں ڈرتے؟ عمر کو ملی. ابو جہل کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوئی. سوال تو ہونا چاہیے کیوں؟ اللہ جب تیرے یہاں معاملہ بالکل فراوانی کا ہے، یا تو دونوں ہی کو قبول کر لیتے، اور نہیں نبی کی دعا کے الفاظ کا لحاظ کر کے ایک ہی کو قبول کرنا تھا، تو انہی کے حق میں کیوں ہی، اس کے حق میں کیوں نہیں؟ تو آپ کو آگے ڈھونڈیں گے تو راز مل جائے گا. صرف چھوٹی سی بات ہے، مگر اللہ کہتے مجھے مزہ آ گیا. چھوٹی سی بات ہے. کہتے ہیں وہ جا رہے تھے آج ننگی تلوار لے کر کے، محمد کو ختم ہی کر دوں جی، نہ رہے بانس نہ بجے. ایسی ہے نا. کون مل گئے راستے میں؟ نعیم ابن عبداللہ. جی کہاں جا رہے وہ عمر؟ یہ ننگی تلوار لے کر. کہا محمد کو ختم کر دوں گا.
تو نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ارے بابا عمر ندی کو بعد میں چھیڑنا، تمہارے بہن بہنوئی کی خبر لے لو نا، وہ بھی تو ان کے مرید ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چپ رہو مجھے ادھر مت پھیرو میں تو گردن ماروں گا، نہیں اب چلے بہن بہنوئی کی طرف۔ اب وہاں گئے تو تھوڑی سی آواز کان میں آئی تو کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے، تجسس ہوا کہ نہیں، تفکر ہوا کہ نہیں، تفقد ہوا کہ نہیں، فکر کچھ آئی کہ نہیں۔ اب جب تھوڑا سا اللہ نے آج ان کا مزاج ٹھنڈا پایا، کل کے مقابلے میں سوچنے والا پایا، فکر والا پایا، صرف اتنا کہ کیا پڑھ رہے مجھ کو بھی دکھاؤ، اور بہن کہہ رہی ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے دکھایا جائے، نہیں مجھے بھی دکھاؤ، یہ اتنی سی بات کہ تھوڑی سی توجہ ہو گئی اس گلی کی طرف، اللہ نے قبول کر لیا۔ اور اللہ کو ہم جن ناموں سے یاد کرتے ہیں اس میں ایک نام شکور کہتے ہیں اتنی قدر کرے کسی کے عمل کی کہ عمل والے کو الزام دینے کا موقع نہ رہے کہ کچھ حق باقی رہ گیا، اتنا بھی ایک قطرہ کے برابر بھی اس کا حصہ بنتا ہے، عمل والے کو دے دو۔ اگر میں عمر کو ہدایت نہ دیتا تو عمر شاید کل یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو قرآن زبردستی بہن سے مانگ کے دیکھا، پوچھا، کچھ تو میں نے رابطہ کیا تھا، یا اللہ تیرے ضابطے میں تو آ گیا تھا، بڑی ہدایت نہ صحیح، ابو بکر والا درجہ نہ صحیح، ایک معمولی سا مسلمان تو بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے بچنے کے لیے عمر کو ہدایت دے دی۔ بتائیے، آپ سے پوچھا جائے تو بتا سکتے ہیں عمر کو اسلام کیوں ملا؟ ان کی معمولی سی فکر کی وجہ سے، معمولی سی فکر کی وجہ سے۔ ابو بکر نے بہت بڑی فکر مندی دکھائی اور بہت بڑی جانبازی دکھائی، بلکہ جانبازی بھی تو بعد میں دکھائی، پہلے تو محبت دکھائی، جانثاری دکھائی، دیوانگی دکھائی محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حق تعالی شانہ نے اسی معیار کی صحابیت بھی نصیب فرمائی، لاسانی دیوانگی تھی تو لاسانی صحابیت بھی تھی، لاسانی سوچ تھی، فکر تھی، ویسی اعلیٰ فکر کسی کی نہیں تو ویسی اعلیٰ صحابیت کسی کی نہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑا سا آئینہ رکھ لو، یعنی الماری اور کباٹ رکھ لو، آئینہ ہوتا نا، اس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دو، باہر جو وجود ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور آئینے میں جو شکل نظر آ رہی ہے وہ سمجھو ابو بکر صدیق کی۔ اتنی یکسانیت کی سوچ کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، باہر حقیقی محمد موجود ہیں، اندر میں صفاتی محمد موجود ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ کو اور فکر کا اندازہ ہو جائے۔ اسی لیے کہا اقبال نے، مولانا غلط ہو تو صحیح کر دیجیے گا، اسی لیے کہا اقبال نے کیا، قوت فکر و عمل، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ پہلے سوچ لاپرواہی میں بدل جاتی ہے۔ یہ نوجوان کل اگر فکر کر لیویں کہ مسجد کے ٹوکروں کی ٹوپیاں کیوں میں استعمال کروں، کئی مچھر اس کو لگے رہتے ہیں، میں تو اپنی 10 روپے کی ٹوپی یوں ٹھوس کے آؤں گا اور وضو خانے پہ لگا لوں گا، اگرچہ راستے میں نہ لگاؤں تو فکر چھوٹی سی آ جائے ٹوپی تیار ہو جائے گی، ورنہ موت تک آدمی مسجد کے وضو خانے کی ٹوکرے کی ٹوپیوں پہ گزار دیتا، موت تک وہیں سے اٹھا لیتا ہے، نہ معلوم اس سے پہلے کس گندے اور پھوہڑ نے رکھا تھا، ابھی آپ نے رکھ لیا۔ اور نہانے جب جاتے ہیں تو کئی مرتبہ آئینے میں دیکھ کے میل چھوڑاتے ہیں،
خیر وہ دوسری طرف جا رہی بات. ایک چھوٹی سی بات میں کہہ رہا تھا فکر پر. فکر کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا زبردست کفر کی مایا رکھنے والے, بہت مضبوط کافر. یہ کہیے مضبوط دشمن تو نہیں کہتا, مضبوط کافر, اپنے مذہب پہ بہت پکے متسلط. ابو جہل تو دشمن تھا, یہ پکے دشمن, وہ پکے کافر. صدیق اکبر پکے مسلمان, چاہتے تھے کہ ابا بھی جنتی بن جاوے. بہت محنت کی, 13 اور 8 21 سال محنت کی. مکے کا 13 سال, ابا مسلمان ہو جا, ابا مسلمان ہو جا. 13 سال نکل گئے, ابا کو سمجھ میں نہیں آیا. پھر 8واں سال لگ گیا, مدینہ منورہ کا فتح مکہ کا سال آ گیا. کتنے, 21 سال نہیں تو 20 سال مان لیجیے پورے ہو گئے. ابا کو اب تک نہیں سمجھ میں آیا, اب سمجھ میں آیا, آ گیا سمجھ میں. اس لیے صدیق اکبر کی فکر اور محنت لگی ہوئی تھی. والذین جاہدوا فینا, لگی ہوئی تھی تو لگا دیا اللہ نے. اب کیا ہوا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لے کر کے آئے, یا رسول اللہ میرے ابا راضی ہو گئے, کلمہ پڑھا دیجئے. پکڑ کر کے لے کے آئے. کہا ابو بکر کیوں تم لے کے آ گئے, مجھے بلا دیتے, اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں, میں آ کے پڑھا دیتا. خیر کلمہ پڑھا دیا. جب کلمہ پڑھا دیا تو ابو بکر رونے لگے. ابا نے کلمہ پڑھ کر اپنا جنت کا ٹکٹ لے لیا اور ابو بکر رونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر یہ رونے کا ٹائم ہے, یہ تو مٹھائی بانٹنے کا ٹائم, خوشی کا ٹائم ہے. تیرا باپ جہنمی تھا, جہنم کی طرف جا رہا تھا, اللہ نے ادھر کر دیا, کیوں رو رہے ہو؟ اب آگے جو کیا بات کہی, سوچ بتا رہا ہوں, سوچ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ابو طالب یاد آ گئے. میں ابھی باپ کے اسلام کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے میں نے جو اپنے دلوں میں خوشی کا ایک دریا محسوس کیا, بے حساب مستی محسوس کی, مجھے یاد آیا کاش ابو طالب مسلمان ہو گئے ہوتے تو یہ خوشی کی لہر آپ کے کلیجے میں بھی دوڑ جاتی. اس کو کہتے ہیں, بلکہ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا میرے ابا کی جگہ وہ مسلمان ہو گئے ہوتے تو جو مجھ کو خوشی ہوئی وہ آپ کو مل جاتی. جتنی اونچی فکر اتنا اونچا اللہ کا فیصلہ. ابو بکر کی فکر لاسانی تو صحابیت اور عظمت بھی لاسانی. تو پتہ کیا چلا, فکریں بڑھائیے, اور جو جتنی فکر لے کے چلے گا وہ تبلیغ کے گشتوں میں, چلوں میں, محنتوں میں, مجاہدوں میں اتنی زیادہ بارآور, ثمر آور, مفید ثابت ہوگا. اور جو خالی رسمی طور پر کرے گا, اور ایک لفظ اور کہوں, پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں, جو تقابلی طور پر چلے گا. اب تقابل کی 2 قسمیں ہیں. ان کے مقابلے میں اتنا کروں تاکہ مجھے بڑا کہا جاوے. ایک تو افراد اور اشخاص کا تقابل ہے, اور ایک اور اس زمانے میں نیا تقابل شروع ہو گیا ہے, اس کو بس کہتا ہوں سارے تقابلوں کو ہٹا دو, ایک اللہ کے لیے کام کرو, ایک اللہ کے لیے کام کرو. آپ کی عزت بڑھتی ہے تب بھی کرو, عزت گھٹتی ہے تب بھی کرو. اس دیوانے کی طرح ہو جاؤ جس دیوانے سے اللہ کہہ رہا ہے تو نے 75 حج کیے لیکن ایک بھی میں نے قبول نہیں کیا, مجھے پسند نہیں آیا. یہ دیوانہ کہتا ہے اللہ کرنا میرا کام, پسند کرنا نہ کرنا تیرا کام. ادھر میں کرتا رہوں گا, ادھر تو رد کرتا رہے گا, مجھے کچھ پڑی نہیں, میرے ذمہ کرنا ہے, میں کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا مخلص ہے, یہ مخلص ہے. عزت کی بنیاد پر کرتا نا تو ابھی چھوڑ دیتا, کہ جب مقبول نہیں ہے تو کاہیں کو کرنے کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کل سے 3 دن کی جماعت ہے الحمدللہ, لے کر جانے والے بھی تیار ہیں. بولو اپنے ناموں کا اظہار فرما لے, بس جاری ہے.